نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کے تذکرے کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا، اور ایسا حسین و جمیل اور خوبصورت انسان آج تک کسی ماں نے نہیں جنا، کسی ماں نے نہیں جنا۔ اور جتنی بھی خوبیاں بیان کی جائے، جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں کم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ علیہ السلام حسین بھی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمیل بھی تھے۔ جمال الگ ہے، حسن الگ ہے۔ حسن کیا ہے کہ ایک آدمی خوبصورت ہے، چہرہ اس کا صاف ستھرا ہے، خوبصورتی ہے، یہ حسن کہلاتا ہے۔ اور جمال کیا ہوتا ہے؟ جمال یہ ہے کہ اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہونٹ، اس کی ناک، اس کے جسم کا ہر عضو تناسب سے ہو، ایسا تناسب سے ہو، ایسا تناسب سے ہو کہ دیکھنے کے بعد آدمی یہ فیصلہ کرے کہ اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس جیسا ہاتھ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اس جیسی مبارک آنکھیں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، اس جیسا ماتھا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جہاں بیان کیا گیا، واسع الجبین، آپ علیہ السلام کا ماتھا کشادہ تھا۔ کشادہ ماتھا ہونا، پیشانی ہونا انسان کی سخاوت کی دلیل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کشادہ تھے، کشادہ ہونا بہادری کی علامت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بڑے پرگوشت تھے، ہاتھوں کا بڑا ہونا سخاوت کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے متعلق یہ بیان کیا گیا، آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک نیچے سے نرم اور مضبوط اور پرگوشت تھے۔ یہ قوت والے کی طرف اشارہ ہے، تقویت کی طرف اشارہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں انتہائی، جو آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو کالا حصہ ہے انتہائی کالا، جو سفید انتہائی سفید حصہ تھا۔ آپ علیہ السلام کے دانتوں کے بارے میں بتایا، اس طرح سے سفید چمکدار تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے تو نور چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس قدر حسین دانت اللہ نے عطا فرمائے۔ ناک کی یہ کیفیت بیان کی، آپ علیہ السلام کی مبارک ناک ایسی ہے کأن النور یعلوہ، ایک نور کا کنارہ اور ایک نور کی کرن آپ علیہ السلام کے ناک سے نکلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی آبرو بالکل باریک اور پتلی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ وہ سفید تھا اور سرخی کی طرف مائل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی صاف ستھری تھی۔ آپ علیہ السلام کی سینے سے ایک باریک بالوں کی لکیر نیچے آ رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک کشادہ بڑا سر تھا، فراست کی علامت ہے۔ بتایا گیا اس سر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بالوں کو آزاد چھوڑ دیتے خود ہی مانگ نکل جاتی تھی، یہ حسن کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں 20 بال سفید تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک ایک چیز کو صحابہ نے محفوظ کیا، صحابہ نے نقل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نقل کرتے ہیں، تو ان سے کسی نے کہا آپ حلیہ بیان کریں، فرمایا بس کیا پوچھتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ جب دیکھتے تھے تو دیکھا نہیں جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اتنا تھا کہ جم کر ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور آپ علیہ السلام جب خاموش ہوتے تھے مزاج ایسا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح سے تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کوئی بات میں پہل کرے، کوئی آغاز نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گفتگو فرماتے تھے یوں لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام انتہائی نرم مزاج ہے، اور ہزاروں کے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند لگتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام بلند قد والے نہیں تھے۔ دراز قد، جو لمبا قد ہوتا ہے، لمبا قد نہیں تھا، کہاں متوسط قد کے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد میانہ قد تھا، متوسط قد تھا، لیکن یہ ایک معجزہ تھا کہ بڑے مجمع میں بھی کھڑے ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند لگتے تھے۔ آپ علیہ السلام جہاں بولتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جہاں تک مجمع ہوتا تھا بغیر کسی سبب اور ذریعے کے پہنچا کرتی تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔
یہ اپنی اولادوں کے سامنے ہم بیان کریں، بچوں کے سامنے بیان کریں تو دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کا جمال، آپ کا حسن، آپ کا کلام کا کیا خوبصورت انداز تھا۔ صحابہ کہتے ہیں مت پوچھو، آپ علیہ السلام جب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے اس قدر آرام سے بات کرتے تھے، اس قدر آرام سے کہ لکھنے والا لکھ لیتا تھا، اور اگر کوئی گننا چاہے کہ آپ نے اس کلام میں کتنے حروف استعمال کیے تو گننے والا گن سکتا تھا۔ اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے، اور جب بات کرتے تھے کسی کو مخاطب کرتے تھے تو آپ علیہ السلام پورا متوجہ ہوتے تھے، پورا اس کی طرف مڑ جایا کرتے تھے، مصافحہ فرماتے تھے، پورا متوجہ ہوا کرتے تھے۔ جو کلام کرتا جب تک وہ خود پیچھے نہ ہٹتا آپ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹا کرتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ نرالا ہے۔ میں کیا آپ کو بتاؤں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کمالات، کیا خوبیاں، یہ سب باتیں سیرت کی کتابوں سے ملتی ہیں۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر سیرت کی کتابیں موجود ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تذکرے موجود ہوں، اگر روزانہ ہم ایک سیرت کی کتاب، کسی سیرت کی کتاب، سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندلی رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین کتاب ہے، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی بہترین چیز ہے، سیرت مصطفیٰ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ کتاب ہمارے گھر میں موجود ہو، اس کتاب سے روزانہ ایک ایک صفحہ ہم پڑھ کر اپنے بچوں کو سنائیں تو دیکھو ان نونہالوں کے دلوں میں کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے گی۔ پھر یہی بچے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور سفارش کریں گے، یہی بچے پھر ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔